کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ قرآن سے دوستی کرتے ہیں اللہ ان سے دوستی کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رشتے کی جو کبھی نہیں ٹوٹتا، قرآن اور سنت کا رشتہ۔ پہلی بات، قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ سوچو ذرا، جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہو اور آپ کو نہ پتہ ہو کیا کریں، قرآن کھولو، جواب مل جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری بات، قرآن سے دوستی کیسے بڑھائیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں قرآن پڑھنا مشکل ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے خود فرمایا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو کیا کوئی سوچنے والی بات ہے؟ یعنی اللہ نے پہلے سے آسان بنا دیا ہے، ہمیں صرف شروع کرنا ہے۔ روزانہ صرف 5 آیتیں پڑھو، ان کا ترجمہ پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، بس اتنا کافی ہے شروع میں۔ تیسری بات، قرآن پڑھنے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 نیکیاں صرف ایک حرف پر۔ الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، یعنی 30 نیکیاں صرف 3 حرف پڑھنے سے۔ اب سوچو پوری آیت پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ چوتھی بات، سنت کیا ہے؟ سنت وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، یہ سب سنت ہے۔ اور جو سنت پر چلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پانچویں بات، سنت پر چلنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت پانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ چھٹی بات، چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہم بھول گئے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ سنت ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا، یہ سنت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، یہ سنت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ساتویں بات، قرآن قیامت کے دن کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ ذرا سوچو، قیامت کے دن جب سب ڈر رہے ہوں گے، جب کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، اس دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا، اسے معاف کر دے۔ کیا اس سے بڑا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے؟ آٹھویں بات، گھر میں قرآن کا ماحول کیسے بنائیں؟ پہلا کام، روزانہ ایک وقت مقرر کرو قرآن کے لیے۔ فجر کے بعد سب سے بہتر وقت ہے۔ دوسرا کام، بچوں کو چھوٹی عمر سے قرآن سنائیں۔ تیسرا کام، گھر میں قرآن کی تلاوت لگائیں، یہ گھر کو پاک کرتی ہے۔ چوتھا کام، ہفتے میں ایک بار پوری فیملی مل کر قرآن پڑھے اور ترجمہ سیکھے۔ نویں بات، سنت اور قرآن دونوں ساتھ کیوں ضروری ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور سنت اس کلام کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عملی طور پر ہمیں دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن پڑھنا ہے تو سنت دیکھو، سنت سمجھنی ہے تو قرآن پڑھو، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ 10ویں اور آخری بات، آج سے کیا کریں؟ ایک کام کرو، آج رات سونے سے پہلے قرآن کی صرف 5 آیتیں پڑھو، ترجمہ دیکھو اور سوچو اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور ایک سنت اپنائیں، آج سے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، بس
یہی کافی ہے آج کے لیے۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت سے حقیقی دوستی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بھیجیں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔